بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبن سے زیبی اوشین نیوز پر آپ سے مخاطب ہوں، اور آج دینی احکام میں آپ کے سامنے جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے عید الاضحیٰ کے موقع پہ قربانی، اور جو ہے اس کے شرائط کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں۔ اس حوالے سے میں آج آپ سے بات کر رہی ہوں تاکہ آپ کے علم میں آ سکے۔ اگر آپ کے دماغ میں کوئی سوال ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو اس کے حوالے سے آپ کو جو ہے اس کا کوئی تسلی بخش جواب مل سکے۔ تو عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی جاتی ہے، جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ قربانی جو ہے وہ آپ کے دیکھ لیجئے، قربانی جو ہے وہ فرض نہیں ہے بلکہ واجب ہے، اور جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اس پر قربانی بھی واجب ہوتی ہے۔ وہ چاہے وہ جو ہے قربانی کر سکتا ہے، اور وہی شرائط چاہیے ہیں اس کی قربانی کی بھی جو صدقہ فطر کے حوالے سے ہے۔ بقرعید کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک قربانی کا وقت ہے۔ بقرعید کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک قربانی کا وقت ہے۔ عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا بہتر ہے۔ اگر خود نہ کر سکے تو دوسروں سے کرا سکتا ہے، اور خود سامنے کھڑا ہو تو بہتر ہے۔ قربانی اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، اولاد کی طرف سے واجب نہیں ہے، چنانچہ نابالغ اولاد مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ اگر قربانی اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، اولاد کی طرف سے واجب نہیں ہے، چاہے نابالغ اولاد مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ نابالغ کی طرف سے قربانی کر دی جائے تو نفل ہو جائے گی۔ قربانی ان جانوروں کی ہو سکتی ہے: بکری، بھیڑ، دمبا، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ۔ ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ بکری 1 سال سے کم کی درست نہیں ہے۔ بھیڑ اور دمبا اگر اتنا موٹا ہو کہ سال بھر کا معلوم ہو تو اس قسم کے دمبے اور بھیڑ کی قربانی جائز ہے۔ گائے، بیل اور بھینس 2 سال سے کم کے نہ ہوں۔ گائے، بیل اور بھینس جو ہیں 2 سال سے کم کے نہ ہوں۔ اونٹ 5 سال سے کم عمر کا ہوگا تو قربانی نہ ہوگی۔ اندھے، لنگڑے جو چل نہ سکتے ہو، یا اس قدر دبلے جانور کی قربانی جس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو، جائز نہیں ہے۔ جس جانور کا ایک ہاتھ یا ایک پاؤں کٹا ہوا ہو، یا اس کا سر یا تیسرے یا اس کے سر، وہ جو ہوتے ہیں سر یا تیسرے حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی بھی ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو، پیدائشی سے کان نہ ہو، تو اس قسم کے جانوروں کی بھی قربانی درست نہیں ہوتی۔ یعنی کسی کا جانور کا جو ہے دانت بالکل نہیں ہے یا پیدائشی سے اس کے کان نہ ہو تو اس قسم کے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ یہ سب چیزیں دیکھ کر جو ہے وہ قربانی لی جاتی ہے، قربانی کا جانور جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ جس جانور کے پیدائشی سینگ نہیں ہوتے تو یا ٹوٹ گئے ہوتے ہیں تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہوتی ہے۔ خصی، بکرے، مینڈھے کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کو خارش ہو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ گائے، بھینس اور اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، مگر سب کا حصہ برابر ہونا چاہیے۔ اگر 7ویں حصے سے کم کسی کا حصہ ہو تو کسی کی بھی قربانی درست نہ ہوگی۔ یعنی 7 آدمی آپ شامل کر رہے ہیں تو 7 کا حصہ برابر ہونا چاہیے، اور اگر 7 میں سے کسی کا بھی ایک کا بھی حصہ کسی بھی اس کی قربانی میں کم ہوگا تو 7 کی قربانی درست نہ ہوگی۔ اگر گائے کی قربانی میں 7 آدمیوں سے کم ہوں لیکن سب برابر شریک ہوں تو قربانی درست ہے۔ یعنی 7 آدمی سے کم ہے لیکن سب نے برابر کا حصہ ڈال لیا ہے تو قربانی جو ہے وہ درست ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر گائے وغیرہ میں 7 سے زیادہ آدمی شریک ہو گئے تو کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ تو 7 حصے ہوتے ہیں، 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے، کم ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر 7 سے کم ہے اور وہ سب برابر کا حصہ ڈال رہے ہیں تو آپ کی قربانی ہو جاتی ہے گائے کی۔ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا بہتر ہے، جس میں ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیں اور ایک حصہ دوستوں اور رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں، اور اپنے لیے 1/3 اپنے لیے رکھ لیں۔ قربانی کی رسی وغیرہ سب خیرات کر دیں۔ قربانی کی کھال یا اس کی قیمت خیرات کر دیں، یا اپنے لیے مشق یا ڈول یا جانماز وغیرہ بنوانا چاہتے ہیں تو بنوا لیجئے۔ کسائی کی مزدوری میں گوشت، چھیچڑے وغیرہ نہ دیے جائیں بلکہ مزدوری علیحدہ سے دی جائے۔ اپنے مرحوم والدین، رشتہ دار، مرشد، استاد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی ازواج اور آل و اصحاب کی طرف سے بھی قربانی دی جا سکتی ہے۔ قربانی کے جانور کو قبلے کی جانب لٹا کر پہلے ایک دعا جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد بسم اللہ، اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں، یا ذبح دوسرا کر رہا ہو تو خود بھی کہے۔ بعد ذبح کے پھر ایک دعا جو ہے وہ پڑھنی پڑتی ہے۔ اور اگر دوسرے کی طرف سے قربانی ذبح کیے جائے تو لفظ منا کی جگہ جس طرح کی طرف سے قربانی جاری ہو اس کا نام لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو نام اس کا لیا جاتا ہے جس کی طرف سے بھی آپ قربانی کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جس شخص پر قربانی واجب نہیں تھی اس نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو اب اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ یعنی جس شخص پر قربانی واجب نہیں تھی
لیکن اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا ہے تو اب اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، یعنی وہ قربانی کر سکتا ہے۔ اگر جانور صحیح و سالم خریدا تھا اور بعد میں اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو اگر خریدار مالدار ہو تو اس کے بدلے دوسرے جانور کی قربانی دے، اگر مالدار نہیں ہے تو اس عیب دار جانور ہی کی قربانی دے سکتا ہے۔ اگر جانور فروخت کرنے والا پوری عمر بتاتا ہے، بظاہر وہ غلط بھی معلوم نہ ہو، تو فروخت کرنے والے کی بات پر اعتماد کرنا جائز ہے۔ جس شخص پر قربانی واجب تھی اس نے قربانی کا جانور خرید لیا، بعد میں وہ گم ہو گیا یا چوری ہو گیا یا مر گیا تو اس کی جگہ دوسرے جانور کی قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر اس کے بعد وہ جانور مل گیا تو بہتر ہے کہ اس کی بھی قربانی کر دی جائے، لیکن یہ واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی پہلے سے ایسا شخص ہے جس پر قربانی واجب نہیں اور اس کا خریدا ہوا جانور مر جائے یا گم ہو جائے تو اس کے ذمہ قربانی واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی پہلے سے ایسا شخص جس پر قربانی واجب نہیں تھی، اس نے خریدا ہوا جانور اس کا مر گیا یا گم ہو گیا تو اس کے ذمہ قربانی واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں واجب ہی نہیں تھی لیکن وہ قربانی کرنا چاہتا تھا۔ البتہ اگر اس کے ایام قربانی ہی میں وہ جانور مل جائے تو قربانی واجب ہے، بعد میں ملے تو اسی جانور کو اس کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے، یعنی اگر وہ جانور اس وقت سے پہلے مل گیا تو قربانی کرنا پھر واجب ہے، اور اگر بعد میں ملے تو اس کی جانور کو یا اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی کثیر العیال ہو تو سارا گوشت اپنے لیے ہی رکھ سکتا ہے۔ قربانی کا گوشت فروخت کرنا حرام ہے۔ قربانی کی نیت صرف دل میں کرنا بھی کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں۔ جب تک جانور بالکل ٹھنڈا نہ ہو جائے کھال اتارنے یا گوشت کے ٹکڑے کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے۔ اگر قربانی کے دن گزر گئے یا غفلت یا کسی عذر کی بنا پر قربانی نہ کر سکا تو قربانی کی قیمت فقراء و مساکین کو صدقے کے طور پر دینا واجب ہے، لیکن قربانی کے دنوں میں جانور کی قیمت صدقہ دینے سے قربانی ادا نہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور قربانی کا جانور چند روز پہلے سے پالنا افضل ہے۔ اگر قربانی کے دن گزر گئے ہیں، غفلت یا کسی عذر کی بنا پہ قربانی نہیں کر سکے تو قربانی کی قیمت جو ہے وہ پھر فقراء میں یا مساکین میں صدقے کے طور پر دینا واجب ہے، لیکن اگر قربانی کے دنوں میں جانور کی قیمت صدقہ دینے سے قربانی لیکن اس سے قربانی کے اگر دن ہے اور آپ نے جانور کی قیمت جو ہے وہ صدقہ دے رہے ہیں، اس کی جانور کی قیمت کا صدقہ دے رہے ہیں تو پھر قربانی ادا آپ کی نہیں ہوگی۔ یعنی اگر قربانی کے دن گزر گئے، غفلت یا کسی عذر کی بنا پر تو قربانی نہ کر سکے آپ، تو قربانی کی قیمت فقراء اور مساکین کو صدقے کے طور پر دینا واجب ہے، لیکن قربانی کے دنوں میں جانور کی قیمت صدقہ دینے سے قربانی ادا نہ ہوگی۔ قربانی کا جانور چند روز پہلے پالنا افضل ہے۔ تو یہ قربانی کے حوالے سے کچھ مسائل تھے جن کے بارے میں نے آپ سے بات کی، قربانی کے مسائل پہ بھی بات کی اور قربانی کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ قربانی جو ہے وہ کن کن شرائط کے ضروری ہیں قربانی کرنے کے لیے، اور آپ جو جانور خریدنے جا رہے ہیں اس جانور کے لیے کیا کیسا ہونا ضروری ہے۔ یعنی جیسا کہ بتا دیا ہے کہ بھیڑ اور دمبا اگر اتنا موٹا ہے کہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہے تو اس قسم کے دمبے اور بھیڑ کی قربانی جائز ہے، لیکن بکری 1 سال سے کم کی درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ گائے بیل بھینس 2 سال سے کم کے نہ ہوں، اونٹ 5 سال سے کم عمر کا ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی۔ اندھے لنگڑے جو چل نہ سکتے ہیں اس قدر دبلے جانور کی قربانی جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو جائز نہیں ہے۔ اور اگر جس جانور کا ایک ہاتھ یا ایک پاؤں کٹا ہوا ہے اور یہ اس کا ایک سر کا ایک تیسرے حصے سے کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی بھی ناجائز ہے۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو یا پیدائشی سے کان نہ ہو تو اس قسم کے جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے، اور جس جانور کی پیدائشی سینگ نہ ہو یا ٹوٹ گئے ہوں تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ خصی بکرے مینڈھے کی قربانی جائز ہے، اور جس جانور کو خارش ہو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ گائے بھینس اور اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں مگر سب کا حصہ برابر ہونا چاہیے۔ اگر 7ویں حصے سے کم کسی کا حصہ ہو تو کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی، یاد رکھ لیں یہ بات۔ یعنی 7 آدمی جو آپ شامل کر رہے ہیں ان کا 7 کا حصہ برابر کا ہونا چاہیے، یعنی برابر کی انہوں نے شرکت اس میں کی ہوئی ہو اس میں قیمت میں بھی۔ اگر نہیں ہے، اگر گائے کی قربانی میں 7 آدمیوں سے کم ہوں لیکن سب برابر شریک ہوں تو قربانی درست ہے۔ 7 آدمی سے کم ہے لیکن ان سب نے برابر حصہ ڈالا ہوا ہے تو ان کی قربانی درست ہو جاتی ہے۔ اگر گائے وغیرہ میں 7 سے زیادہ آدمی شریک ہو گئے تو کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی، یعنی 7 ہونے چاہیے، 7 سے کم ہو تو ہو جائے گی، زیادہ ہوں گے تو نہیں ہوگی۔ اور قربانی کا گوشت جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کرنا بہتر ہے، جس میں ایک حصہ غریبوں کا لیے، ایک حصہ دوستوں اور رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں، اور 1/3 اپنے لیے رکھ لیں۔ قربانی کی رسی وغیرہ سب خیرات کر دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے اگر اس کی کھال کی اس کی قیمت خیرات کر دیں، اور اگر اپنے لیے کوئی مشک ڈول یا جانماز وغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بنوا سکتے ہیں۔ اور کسائی کی مزدوری جو ہے وہ الگ سے دی جائے، یہ نہ ہو کہ گوشت اور چھیچڑے وغیرہ میں جو ہے اس کی مزدوری طے کر لی جائے۔ اپنے مرحوم والدین، رشتہ دار، مرشد، استاد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج اور آل و اصحاب کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں آپ۔ قربانی کے جانور کو قبلہ کی رخ لٹا کر جو ہے وہ دعا پڑھی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے بسم اللہ کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جاتا ہے، یا ذبح دوسرا کر رہا ہو تو خود بھی اللہ اکبر کہے اور بعد ذبح کے پھر اس کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے۔ اگر دوسری طرف سے بھی قربانی ذبح کیا جائے
اگر دوسرے کی طرف سے قربانی ذبح کیا جائے تو لفظ منع کی جگہ جس کی طرف سے قربانی دی جا رہی ہو اس کا نام لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مسائل آپ کو میں نے جیسے کہ سارے بتا دیے ہیں کہ قربانی جو ہے جس شخص پر قربانی واجب نہیں تھی اسے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا ہے تو اب اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی جانور آپ نے صحیح سالم خریدا تھا، اس میں بعد میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو خریدار مالدار ہو یا اس کے بدلے دوسرا جانور کی قربانی دے، اگر مالدار نہیں ہے تو اس عیب دار جانور ہی کی قربانی کر دے وہ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ سارے مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور قربانی کے حوالے سے کچھ شرائط تھیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہوں جو ضرور آپ کے لیے آپ کی معلومات میں اضافہ کریں، اور قربانی کے حوالے سے آپ جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ کا جو ہے اس میں کچھ آپ کو مدد مل سکے۔ تو زیب نثار زیبی کو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ اگلے کسی پھر پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ شیروان صاحب کا بہت بہت شکریہ جن کے توسط سے میں ان کے چینل پر یہ پروگرام جو ہوں آپ سب کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔